اتنے حساس ہیں یہ لوگ رافضیت کے نام پر، حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ ناسبیت کے نام پر حساس ہوتے. دیکھیں رافضی ہونا زیادہ سے زیادہ آپ یہ ہے کہ آپ کہیں گے کہ جناب یہ شخص سنی نہیں ہے. رافضیت کوئی کفر نہیں ہے، لیکن ناسبیت ہونا ہے تو کفر ہے. اگر یہ یزید نا، یاد رکھیے، بنو ہاشم میں سے ہوتا تو پتہ نہیں کیا کیا اس کے اوپر فتوے لگا دیتے. یہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ ومن والاه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یزید بن معاویہ بن ابی سفیان، اس امت کا اتفاق ہے کہ وہ ایک ظالم، فاسق اور فاجر انسان تھا. ایسا حکمران تھا کہ جس نے اپنے زمانے میں 3 ایسے بڑے جرائم کیے ہیں جس کی وجہ سے وہ تا قیامت لعین، فاسق اور فاجر ٹھہرا. سیاہ لفظوں کے ساتھ اسے یاد کیا جاتا ہے. پہلا جرم یزید بن معاویہ کا یہ تھا کہ اس نے مدینہ والوں کا قتل عام کیا، انہیں ڈرایا، دھمکایا اور اس طبقے کا قتل عام کیا کہ جسے انصار صحابہ کرام کہا جاتا ہے. قرآن مجید نے ان کی مدح کی، مہاجرین اور انصار صحابہ کرام کی. انصار صحابہ کرام اور ان کی اولاد، ان کا قتل عام ہوا واقعہ حرہ کے اندر. تاریخ کے اندر آپ اس واقعے کو پڑھ سکتے ہیں. حرہ مدینہ کے اندر ایک جگہ کا نام ہے. وہاں پر اس نے انصار صحابہ کی اولاد کا قتل عام کیا ہے، ان کی عورتوں کی عزتیں لوٹی اور ان کے بچوں کا بھی قتل عام کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحیح فرمان ہے، پروردگار جس نے مدینہ والوں کو ڈرایا، دھمکایا، اسے تو اس طرح تباہ برباد کر دے، اس طرح سے پگھلا کے رکھ دے جیسا کہ پانی کے اندر نمک پگھل جاتا ہے. دوسرا اس کا بڑا جرم یہ تھا کہ اس نے کعبۃ اللہ کے اوپر منجنیق کے ذریعے سے پتھر برسائے، یہاں تک کہ کعبہ کو آگ لگ گئی، جسے بعد میں دوبارہ سے تعمیر کرنا پڑا. تیسرا بڑا جرم یزید بن معاویہ کا یہ تھا کہ اس نے اہل البیت علیہ السلام میں سے امام حسین علیہ السلام کو ان کے خانوادے کے ساتھ، بچوں کے ساتھ کربلا کے اندر شہید کیا، بھوکا پیاسا. یہ 3 بڑے جرائم کی وجہ سے اہل سنت علماء نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ یزید فاسق، فاجر، اللعین تھا. یزید فاسق اور فاجر تھا. میں نے ایک ویڈیو کے اندر یہ گفتگو کی ہے کہ یزید کو حکمران کیوں بنایا گیا، معاویہ بن ابی سفیان نے اپنے بعد یزید کو حکمران کیوں بنایا. آج میں اس کے اوپر گفتگو نہیں کر رہا. آج ہم اس بات پر گفتگو کریں گے، کیا یزید اس بات کی صلاحیت رکھتا تھا اقتدار میں آنے کی؟ دیگر اہل لوگوں کے ہوتے ہوئے کیا یزید کے اندر یہ صلاحیت موجود تھی؟ کچھ ناصبی لوگ آج کے زمانے میں ایسے پائے جاتے ہیں کہ جو قرآن و حدیث کی بات کرتے ہیں، جو لوگوں کو قرآن اور سنت کی دعوت دیتے ہیں. حدیث کی طرف آؤ، رسول اللہ کے فرمان کی جانب آؤ، بخاری کی طرف آؤ، صحاح ستہ، صحیح مسلم کی جانب آؤ، اور وہ اس کی دعوت دیتے ہیں لوگوں کو. اور جب ان کے سامنے ہم اہل البیت کے فضائل بیان کرتے ہیں، ان کے حقوق بیان کرتے ہیں، تو وہ فوراً سے کہتے ہیں یہ ضعیف ہے، یہ موضوع، اس میں فلاں راوی ہے. اور جب ان کے سامنے تاریخ کے وہ واقعات بیان کیے جائے جس سے معلوم ہوتا ہو کہ غدیر خم کے بعد امام علی علیہ السلام کا جو حق تھا وہ ان کو نہیں ملا، صفین کے اندر کیا ہوا، جمل کے اندر کیا ہوا، نہروان کے اندر کیا ہوا، اس پر یہ لوگ کہتے ہیں کہ تاریخ کی باتیں انہیں چھوڑ دو، اسے ڈسکس مت کیا کرو، بس قرآن کا ترجمہ پڑھو، نماز پڑھو، یہی کافی ہے. اللہ نے ہم سے یہ تھوڑی پوچھنا ہے کہ صفین میں کیا ہوا، جمل میں کیا ہوا. اللہ نے ہم سے یہ تھوڑی پوچھنا ہے، قبر میں ہم سے یہ سوال تھوڑی ہوگا کہ تم علی کے ساتھ ہو یا معاویہ بن ابی سفیان کے ساتھ. اللہ نے ہم سے یہ تھوڑی پوچھنا ہے کہ تم نے غدیر خم کے اندر ولایت کے اقرار کیا یا نہیں کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سے یہ تھوڑی پوچھنا ہے کہ کلبرا کا واقعہ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا. یہ باتیں کر کے یہ لوگ کہتے ہیں تاریخ کی باتیں اسے چھوڑ دو، قرآن و سنت کی جانب آؤ. لیکن دوسری جانب جب یزید کی بات ہوتی ہے یا بنو امیہ کے حکمرانوں کی بات ہوتی ہے تو ان کے فضائل اور مناقب ثابت کرنے کے لیے ضعیف سے ضعیف روایت کا سہارا لیتے ہیں، اور پھر تاریخ بھی ان کے لیے مقدس گائے بن جاتی ہے. گویا کہ ابن خلدون کا مقدمہ ان کے لیے ایسے ہو جاتا ہے گویا کہ کوئی نص ہو، گویا کہ خدا کی جانب سے نازل کردہ منزل من السماء کوئی وہ حکم ہو. ان کے لیے ابن خلدون بھی یہی بن جاتا ہے. ابن خلدون نے لکھا ہے کہ یزید کے اندر یہ ٹیلنٹ پایا جاتا تھا. یہ دراصل وہ لوگ ہیں جس طرح کہ ذہبی رحمہ اللہ نے سیر اعلام النبلاء میں معاویہ بن ابی سفیان کی حالات زندگی میں لکھا ہے کہ معاویہ نے اپنے بعد ایسے لوگوں کو چھوڑا کہ جو ان کی محبت میں بہت غلو کرتے ہیں، بہت غلو کرتے ہیں. یہاں تک اس کی وجہ انہوں نے یہ بیان کی، یا تو انہوں نے اپنے زمانے میں ان لوگوں کے ساتھ کوئی احسان کیا اور ان کو لیا،
اور یا یہ لوگ شام کے اندر پیدا ہوئے، یعنی قومیت کی وجہ سے، تعصب، نیشنلزم کی وجہ سے کہتے ہیں جناب ہمارا حکمران ایسا ہے۔ آج بھی شام کے اندر، جو ملک شام ہے، اس زمانے میں بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو کٹر ناسبی ہیں۔ وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ ہمارے حکمران تھے یہاں کے، ہم کیا کریں، اسی وجہ سے، یعنی ان کے اندر نیشنلزم کی وجہ سے۔ عراق کے اندر، مصر کے اندر تو باقاعدہ طور پر آج بھی وہ کہلانے والے قبطی کہلانے والے لوگ موجود ہیں، اکثریت کے اندر ہے وہاں پر، کہ جو فرعون کو اپنا لیڈر مانتے ہیں۔ جناب فرعون مصری تھا اور وہ باقاعدہ اس کی جماعتیں موجود ہیں، فخر کرتے ہیں اس کے اوپر۔ عراق کے اندر ایسے لوگ موجود جو نمرود کے پر فخر کرتے ہیں، جناب وہ کچھ بھی ہو عراقی تھا وہ۔ تو یہ جو اندھا تعصب ہے، قرآن مجید نے اس کی جگہ جگہ پر مذمت کی، اس چیز کی مذمت کی ہے قرآن مجید نے۔ تو بہرحال یہ لوگ کیا کرتے ہیں، اس کے فضائل میں روایات پیش کرتے ہیں، حالانکہ دوسری جانب یہ کہہ رہے ہوتے ہیں یہ تبری، اس کے اندر شیعوں کی روایتیں ہیں، کوئی روایت تاریخ کی قبول نہیں ہوتی، بس قرآن و سنت کی بات۔ لیکن بنو امیہ کا معاملہ ہوتا ہے تو ان کے لیے ہر روایت قابل قبول ہو جاتی ہے۔ ایک ویڈیو مجھے کسی نے بھیجی اور کہا کہ اس پر ذرا اس کا جواب دیں، بتائیں کہ یہ شخص جو کہہ رہا ہے یہ کیا ہے۔ مثلا ان ناسبیوں کی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ناسبی جو ہیں کس درجے میں ان کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی عقل ان سے ماری گئی ہے۔ اور یہ یزید کے دور میں جو عقیدہ پیدا کیا گیا، یزید نے باقاعدہ ایک عقائد بنائے۔ ایسا نہیں ہے کہ یزید یا بنو امیہ کے زمانے میں لوگ ویسے ہی ان کے پیروکار بن گئے تھے اور ان کے پاس کوئی بنیادی فلسفہ موجود نہیں تھا۔ وہ زمین کے اوپر انہوں نے مذہبیت کے ذریعے لوگوں کو اپنا غلام بنایا ہوا تھا، ان کے ذہنوں کو قابو کیا ہوا تھا۔ جس طرح سے آج تکفیری جماعتیں ہیں، یہ تکفیری جماعتیں کس نام پر لوگوں کو، نوجوانوں کو ورغلاتی ہیں؟ ان کے پاس ایک باقاعدہ مینوفیسٹو ہوتا ہے، منشور ہوتا ہے۔ کبھی کبھی یہ قرآن کی دعوت لے کے اٹھ جاتے ہیں، کبھی یہ جہاد کے نعرے لگاتے ہیں، نوجوان ان کے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ جناب یہ تو قرآن کی بات کر رہے ہیں نا، اور ہم ظلم ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، جہاد کی بات کرتے ہیں، نوجوان ان کے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ تو اسی طرح یزید نے اپنے زمانے میں، بنو امیہ کہنا زیادہ مناسب ہے، عقیدہ جبر، کہ جبر یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے انسان کے اوپر وہ خدا کی جانب سے ہوتا ہے، ہمارا کوئی اس میں کام نہیں ہوتا، اور ہم اس میں مجبور ہیں کہ ہمارے اوپر یہ حکمران نافذ ہے، یہ حکمران ہمارے اوپر آیا ہوا ہے، اب اللہ نے ہم سے یہی پوچھنا ہے کہ ہم اس کی پیروی کریں، چاہے حکمران کتنا ہی ظالم ہو، بس ہم نے اپنی زبان نہیں کھولنی ہے، اس کی اندھی طور پر اطاعت کرنی ہے، اطاعت مطلقہ، اس کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی۔ عقیدہ جبریہ یہ بنو امیہ کے زمانے میں اس کو ایجاد کیا گیا، اور شبلی نعمانی رحمہ اللہ نے اپنی جو الکلام اور علم الکلام ہے اس کے اندر اس پہ تفصیلاً گفتگو کی ہے کہ یہ عقیدہ اس زمانے کے اندر پیدا کیا گیا تھا۔ یہ دو باتیں ایک ناسبی کی مجھے جو ویڈیو بھیجی گئی ہے اس میں انہوں نے کی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یزید کیوں اقتدار کا اہل تھا، یعنی معاویہ بن ابی سفیان نے اسے جو حکمران بنایا، اپنے بعد خلیفہ اور جانشین بنایا، تو وہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، بلکہ اس کے اندر وہ ٹیلنٹڈ نوجوان تھا۔ اچھا جناب کیا ٹیلنٹ تھا؟ وہ کہتا ہے پہلی بات یہ ہے کہ یزید حکومتی معاملات میں تجربہ کار ہے۔ اچھا حکومتی معاملات کے اندر وہ تجربہ کار ہے، یعنی وہ ایسے گھرانے کا فرد ہے جو اسلام سے پہلے ہی حکومت کرتے چلا آ رہا ہے۔ معاویہ بن ابی سفیان نے لمبے عرصے حکومت کی ہے، اور ابو سفیان نے بھی مکہ میں حکومت کی ہے۔ ظاہر ہے جو ایسے خاندان میں پیدا ہوا ہے اس کی سوچ کیا ہوگی، یعنی اس حکمران خاندان کے اندر ہونے کی وجہ سے یہ یزید کا ایک ٹیلنٹ ہو گیا، اور اس لیے بعد میں جو اس کے پاس حکومت آئی ہے تو یہ اب زیادہ حق رکھتا ہے۔ دوسری بات جو انہوں نے کی وہ یہ کہتے ہیں کہ جو پہلے اختلافات پیدا ہو چکے تھے، یعنی حضرت عثمان کی شہادت کا واقعہ، جمل 36 ہجری کے اندر، صفین 37 ہجری کے اندر، صفین پورے ایک سال رہی ہے، یہ بات یاد رکھیے، کوئی ایسے نہیں ایک دن کے اندر جنگ ہوئی اور بس ختم ہو گئی، پورے ایک سال تک یہ جنگ جاری رہی ہے صفین کی۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو جمل، صفین اور حضرت عثمان کی شہادت کا واقعہ ہوا ہے تو لوگ یہ دیکھ چکے تھے بنو امیہ سب سے زیادہ اثر رکھتے تھے، وہ چاہتے تو حکومت چلتی تھی، وہ چاہتے تو حکومت کمزور پڑتی، اور حضرت عثمان کی شہادت کے بعد ان کا اعتماد دوسروں سے اٹھ گیا تھا۔ ابن خلدون نے لکھا ہے کہ اگر یزید کے علاوہ کسی غیر اموی کو خلیفہ بنا دیتے تو اس کو سپورٹ نہیں ملتی۔ یہ دو باتیں انہوں نے کی ہیں کہ جس وجہ سے یزید اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اسے اقتدار ملے۔ اب ان دونوں باتوں کا ہم تجزیہ کرتے ہیں اور اسے دیکھتے ہیں کہ یہ ناسبی مولوی جو یہ بات کہہ رہے ہیں یہ کہاں تک یہ درست ہے اور کہاں تک
یہ کیا تحقیق کے معیار پہ پورا اترتی ہے یا نہیں اترتی؟ یزید کے بارے میں باہر کی گواہی میں پیش کرنے سے پہلے خود یزید کے گھر کی گواہی آپ کے سامنے پیش کرنا مناسب سمجھتا ہوں. یعنی باہر کے ایک شخص کہے، فلاں عالم یہ بات کرے، ابن تیمیہ کرے، یا دوسرا شخص کہے، وہ باہر کی گواہی ہے. خود یزید کے گھر کی گواہی کہ یزید کیسا آدمی تھا، اور یزید جو اقتدار پر آیا تو وہ کیسے آیا ہے. بھئی گھر کی گواہی زیادہ قبول ہوتی ہے نا. گھر کا شخص اگر کہے کہ جناب یہ بات ہے تو اس کو ہم پہلے پیش کرتے ہیں. اور یہ بھی کہ اگر ہم تاریخ کی صرف بات کریں گے تو لوگ کہیں گے نہیں یہ تو یزید کے خلاف شیعوں کی پھیلائی ہوئی بات ہے، اس لیے یہ بات قابل قبول نہیں ہے. حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا. یہاں میں ایک نقطہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں. انہوں نے رافضیت کے خلاف اتنے حساس یہ لوگ پائے جاتے ہیں، یعنی وہ روایات نہیں لیتے جو اہل بیت کے فضائل میں ہو. علیہ السلام نہیں کہنا ہے، رافضی بن جاؤ گے. حتیٰ کہ آج تو ایک پوری تحریک چل پڑی ہے کہ اہل البیت کے نام سے پہلے امام نہیں کہنا ہے. امام نہیں کہنا ہے کیونکہ اس سے شیعوں کے ساتھ مشابہت ہو جاتی ہے. شیعہ بھی کہتے ہیں امام حسین، امام حسن. اس لیے آپ جتنے بھی یہ ناسبی ہیں نا، یہ جتنے بھی بڑے بڑے ہیں پگڑ پہنے ہوئے ہیں، ان کو آپ دیکھ لیجئے گا، یہ حضرت حسن حضرت حسین کہتے ہیں، امام نہیں کہیں گے. دیکھیں حضرت حسن حضرت حسین کہنا جائز ہے، لیکن امام یہ بالکل نہیں کہیں گے. اور اگر آپ پوچھ لیں جناب امام حسن امام حسین کہہ سکتے ہیں؟ جی نہیں کہہ سکتے. اچھا امام ابن تیمیہ کہہ سکتے ہیں؟ بالکل کہہ سکتے ہیں. امام ابو حنیفہ کہہ سکتے ہیں؟ بالکل کہہ سکتے ہیں. امام احمد رضا کہہ سکتے ہیں؟ بالکل کہہ سکتے ہیں. امام قاسم نانوتوی کہہ سکتے ہیں؟ بالکل کہہ سکتے ہیں. تو لیکن امام حسن امام حسین نہیں کہہ سکتے، امام علی نہیں کہہ سکتے. شیعوں کے ساتھ مشابہت ہے. اتنے حساس ہیں یہ لوگ رافضیت کے نام پر. حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ ناسبیت کے نام پر حساس ہوتے. دیکھیں رافضی ہونا زیادہ سے زیادہ آپ یہ ہے کہ آپ کہیں گے کہ جناب یہ شخص سنی نہیں ہے. رافضیت کوئی کفر نہیں ہے، لیکن ناسبیت ہونا ہے تو کفر ہے. کیونکہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، بالکل صحیح حدیث. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا امام علی سے، امام علی فرماتے ہیں مجھ سے رسول اللہ نے وعدہ کیا، والذی فلق الحب وبرأ النسم انہ لعہد النبی الامی الی یا علی لا يحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق. اس ذات کی قسم جس نے دانے کو چیرا، اس ذات کی قسم جس نے روح کو پیدا کیا، مجھ سے نبی امی نے یہ وعدہ کیا اے علی تجھ سے صرف مومن محبت کرے گا اور تجھ سے صرف منافق بغض رکھے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کی روشنی میں اگر ہم یہ دیکھیں تو ناسبیت منافقت ہے، کفر ہے، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نص کے ذریعے فرما دیا. رافضیت کے اوپر کوئی نص موجود نہیں ہے، رافضیت کے خلاف کوئی آپ کو فرمان نہیں ملے گا. ہاں بری چیز یعنی یہ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ معیوب ہے، زیادہ زیادہ یہ ہے کہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن جناب نص کس کے خلاف ہے؟ ناسبیت کے خلاف ہے. مگر انہوں نے عقائد کے اوپر جتنی کتابیں لکھی ہیں وہ رافضیت کے رد میں لکھی ہیں، جتنے ان کے خطبات ہوتے ہیں بیانات ہوتے ہیں وہ رافضیت کے رد میں ہوتے ہیں. ناسبیت کے رد کے اوپر یہ گفتگو نہیں کرتے، ناسبیت کو یہ منہ نہیں دکھاتے، ناسبیت کا مقابلہ نہیں کرتے، ناسبی حکمرانوں کا یہ تعاقب نہیں کرتے، ان کے پردہ فاش نہیں کرتے، بلکہ ان کے فضائل بیان کر رہے ہوتے ہیں. بات سمجھ میں آئی نا آپ کو؟ تو یہ سمجھ میں رکھنا چاہیے کہ یہ ناسبیوں کا بہت بڑا مکروہ چہرہ ہے. یہ مکروہ چہرہ اسی وجہ سے لوگوں کے سامنے وہ چھپ جاتا ہے، کیونکہ یہ لوگ فضائل کی دیوار لگا دیتے ہیں درمیان میں. تو یہ دو باتیں انہوں نے کی ہیں. پہلی بات انہوں نے کہی کہ وہ حکمران خاندان میں پیدا ہوئے، دوسری بات انہوں نے کی کہ وہ حضرت عثمان کے بعد جو بنو امیہ تھا ان کا اعتبار دوسروں سے اٹھ گیا تھا. اب ان دونوں باتوں کو ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. ہاں میں آپ کے سامنے یزید کے گھر سے ہی گواہی پیش کرنا چاہتا ہوں، اور وہ گواہی کیا ہے؟ یہ میرے سامنے انصاب الاشراف ہے، انصاب الاشراف کا جلد نمبر 5. اس میں یزید کا جو بیٹا تھا اس کا نام تھا معاویہ، معاویہ ابن یزید ابن معاویہ ابن ابی سفیان ابن حرب. تو یزید کے بیٹے کا نام بھی معاویہ ہے، حضرت معاویہ رحمۃ اللہ علیہ. نیک انسان تھے، ان کو رحمۃ اللہ علیہ کہنا چاہیے. اس نے اعتراف کیا یزید کی موت کے بعد وہ حکمران بنا، اور 40 دن کے لیے صرف حکمران بنا تھا. اس نے جو خطبہ خلافت دیا ہے اگر وہ آپ پڑھ لیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یزید کے بارے میں اس کی کیا رائے ہے. اپنے خطبہ خلافت اس نے یہ بات کی، یہ الجزء الخامس کے اندر صفحہ نمبر 381 ہے. وہ کہتا ہے قام خطیبا فقال ایھا الناس ان یکن ھذا الامر خیرا فقد استکثر منہ آل ابی سفیان. لوگو، کھڑا ہوا اس نے خطبہ دیتے ہوئے اس نے یہ بات کہی، اے لوگو اگر یہ معاملہ حکومت کا یہ اچھا ہے تو آل ابی سفیان نے اس سے بہت لے لیا ہے، بہت ہو گیا. وَإِن يَكُنْ شَرًّا فَمَا أَوْلَاهُمْ بِتَرْكِهِ، اور اگر یہ برا معاملہ ہے تو انہیں سب سے پہلے اسے چھوڑنا چاہیے.
واللہ ما احب ان اذهب الى الاخرۃ وادع لهم الدنیا، خدا کی قسم میں یہ بات پسند نہیں کرتا ہوں کہ میں آخرت کی جانب چلا جاؤں اور ان کے لیے دنیا چھوڑ دوں۔ یعنی انہوں نے تو اپنی دنیا کے اندر دنیا بنا لی، خوب عیش عشرت کر لیا دنیا کے اندر، اور میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ میں ان کی ساری بدنامی اپنے سر کے اوپر لے لوں۔ اسی طرح حقائق السنن، یہ دیوبندی عالم دین تھے، انہوں نے ترمذی کی شرح لکھی ہے، اس میں یہ صفحہ نمبر 361 پہ کہتے ہیں، یزید مرا تو ان کے بیٹے معاویہ بن یزید کو حکومت سونپ دی گئی۔ معاویہ ایک نیک دل، خدا ترس، متورع، پرہیزگار اور ایک حق شناس انسان تھا، ہر وقت اس پر گریہ طاری رہتا اور وہ احساس ذمہ داری سے خدا کے حضور روتے رہتے، کھلم کھلا یہ بات کہا کرتے تھے کہ ہمارے والد نے بڑا ظلم کیا اور جبراً حکومت قائم کر لی۔ معاویہ بن یزید نے 40 روز تک حکومت کی۔ اس دوران ان کی یہ خواہش رہی کہ وہ اقتدار حضرت حسین کے فرزند امام زین العابدین کے حوالے کر دے۔ جب مروانیوں جو بنو امیہ کا مشہور خاندان ہے کو ان کے اس ارادے کا علم ہوا اور سمجھے کہ حکومت بنو امیہ کے ہاتھوں سے نکلنے والی ہے، تو انہوں نے کسی سازش سے معاویہ بن یزید کو زہر دے کر شہید کر دیا اور اقتدار پر مروان نے قبضہ کر لیا۔ تو بہرحال اس کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ وہ واضح طور پر کہا کرتا تھا کہ میرے والد نے جبراً یہ اقتدار لیا ہے۔ الصواعق المحرقہ کے اندر یہ بات تفصیلاً اس کا خطبہ ذکر کیا ہے، یہاں میں اس کو چھوڑ رہا ہوں، اور بھی بہت سارے حوالے یہاں پہ موجود ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے اپنے خاندان کے بارے میں کیا وہ رائے رکھتا تھا۔ تو یہ اس کے خاندان کی یزید کے گھر سے ہی گواہی ہے کہ یزید نے کس طرح حکومت کی ہے، اسے کیسے حکومت دی گئی ہے، اور اس کے بیٹے کی گواہی موجود ہے معاویہ بن یزید کی، اور سب نے یہ لکھا ہے کہ یہ اچھا پرہیزگار انسان تھا، یزید کے گھر میں پیدا ہوا ان کا بیٹا، اور اس نے اپنے باپ کے بارے میں کہا کہ اس نے حضرت حسین کے ساتھ، امام حسین کے ساتھ لڑ کر ان کو ناحق شہید کیا ہے اور ان سے یہ حکومت چھینی ہے، اور اسی طرح ہمارے دادا نے یہ امام علی سے یہ حکومت لی ہے۔ یہ یزید کے گھر کی گواہی ہے۔ اب ناسبیوں کے پاس کیا بچتا ہے؟ اب یہ ناسبی جو اس کو بھی نہیں مانیں گے، بس ان کے دماغوں کے اوپر، دلوں کے اوپر یزید کی محبت، وہ جس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان کی قوم کی محبت، وہ بچھیے کی محبت ان کے دلوں میں بیٹھ گئی تھی، اسی طرح ان کے دلوں میں بھی یزید کی محبت اور بنو امیہ کی محبت بیٹھی ہوئی۔ اگر یہ یزید نا، یاد رکھیے، بنو ہاشم میں سے ہوتا تو پتہ نہیں کیا کیا اس کے اوپر فتوے لگا دیتے یہ۔ ہاں جناب ابو طالب کے اوپر جس طرح سے انہوں نے روایات پیش کی ہیں، یزید کو کہاں پہنچا دیتے، صبح شام اس کے اوپر تبرہ کرتے، صبح شام اس کی برائیاں کرتے، لیکن چونکہ یہ بنو امیہ میں اس کی خوش قسمتی تھی، یہ پیدا ہوا اور بعد میں اس کو حکومت بھی مل گئی، تو اب وہ ان کے لیے سب کچھ ہے، رحمت اللہ علیہ بھی ہے، رضی اللہ عنہ بھی ہے، اس پر زبان بھی نہیں کھولنی، وہ بہت اچھا انسان تھا۔ اچھا جناب، بہرحال ان کی گفتگو کی طرف آتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ یزید حکومتی معاملات میں تجربہ کار ہے، یعنی وہ ایسے گھرانے کا فرد ہے جو اسلام سے پہلے ہی حکومت کرتے چلا آ رہا ہے۔ معاویہ بن ابی سفیان نے لمبے عرصے حکومت کی اور ابو سفیان نے بھی مکہ میں حکومت کی ہے، ظاہر ہے کہ جو ایسے خاندان میں پیدا ہوا اس کی سوچ کیا ہوگی۔ اس کا جواب میں آپ کو دیتا ہوں، وہ یہ کہ آپ مجھے خدا کے لیے یہ بات بتائیے، کیا اسلام میں یہ معیار ہے کہ والد کے بعد اس کا بیٹا حکومت پر آئے گا؟ کیا یہ معیار ہے؟ یعنی کیا فقط یہ فلاں شخص کا بیٹا ہے تو اس کو حکومت دے دو؟ یعنی جو لوگ یہ بات کرتے ہیں، خاص طور پر ہمارے ہاں اہل سنت، کیا وہ اس کو مانتے بھی ہیں؟ کیا وہ اس بات کو تسلیم کرتے بھی ہیں کہ یہ معیار ہے حکومت کا؟ وہ تو یہ کہتے ہیں نا کہ یہ معیار ہے ہی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امام علی کو رشتہ داری کی وجہ سے نہیں ملے گا۔ یہ سب کہتے ہیں، ناسبی سارے کے سارے ناسبی، غامدی صاحب جتنے بھی ہیں، یہ سب یہ بات کرتے ہیں کہ یہ معیار نہیں ہے۔ تو جب یہ معیار نہیں ہے تو یزید کے لیے یہ معیار کیسے ہو گیا؟ یزید کے لیے یہ معیار کہاں سے فٹ بیٹھتا ہے کہ جناب اس کے اندر اہلیت ہے، وہ فلاں کا بیٹا ہے، بنو امیہ خاندان میں سے، تو لہٰذا وہ حکمران بنے گا۔ پہلی بات سمجھ میں آئی۔ دوسری بات یہ ہے، یزید وہ ایسے خاندان میں پیدا ہوا ہے جس کو تجربہ حکومت کا زیادہ ہے۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ کیا امام حسین علیہ السلام ایسے خاندان میں پیدا نہیں ہوئے کہ جنہیں حکومت کا تجربہ رہا ہے؟ یعنی امام علی علیہ السلام وہ حکمران رہے، امام علی علیہ السلام، اور امام حسین علیہ السلام ان کے ساتھ رہتے تھے، اور امام حسین علیہ السلام نے جنگوں کے اندر شرکت کی، جمل اور صفین کے اندر شرکت کی ہے، جہاد کیا ہے نہروان کے اندر۔ تو امام حسین علیہ السلام نے تو میدان کے اندر اتر کر سیاست کو اپنے آنکھوں سے دیکھا، پھر اہل البیت میں سے بھی ہیں، لیکن میں ان کا جواب
اسی طریقے پہ دے رہا ہوں جو انہوں نے استدلال کی کوشش کی ہے. جناب یزید حکمران خاندان میں پیدا ہوئے تو امام حسین علیہ السلام نہیں پیدا ہوئے؟ کیا امام علی نے حکومت نہیں کی؟ اور پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ خود ابو سفیان نے بھی اس زمانے میں حکومت کی تھی اسلام سے پہلے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے امام حسین ہیں. امام علی نے حکومت کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کے اندر حکومت کی ہے، اور یعنی اسلام کی حکومت کی ہے. وہ آپ کے لیے معیار ہے، وہ جاہلیت زمانے کی حکومت، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کی، خود رسول اللہ کی قائم کردہ ریاست مدینہ، وہ آپ کے لیے رہنما اور آئیڈیل اور نمونہ نہیں ہے؟ یہ کیسے سوچتے ہو آپ؟ یعنی امام حسین کس خاندان میں پیدا ہوئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں پلے بڑھے، امام علی کی تربیت میں رہے، سیدہ زہرا کی تربیت میں رہے، نبوت کا خاندان ہے، اور انہیں ہی اقتدار کا تجربہ نہیں ہوگا، انہیں ہی حکومت کا اور دنیا کی رہنمائی کا تجربہ نہیں ہوگا؟ تو یہ جو بات انہوں نے کی ہے، یہ بالکل بے سر و پا لغو قسم کی بات کر رہے ہیں. دوسری جو بات انہوں نے کی نا کہ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد بنو امیہ کا دوسروں سے بھروسہ اٹھ گیا تھا، اور اگر وہ کوئی اور اقتدار میں آتا تو وہ اسے حکومت نہ کرنے دیتے. دیکھیں یہ بات ایک حد تک درست ہے کہ بنو امیہ نے روڑے اٹکائے ہیں، امام علی علیہ السلام کے خلاف وہ آئی ہے اور اس نے حکومت نہیں کرنے دی، لیکن یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے، کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے. خود کفار مکہ نے، بنو امیہ نے، قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی. تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ جناب قریش بہت، جو مشرکین مکہ ہیں وہ قابل استعداد ہیں، ان کے اندر استعداد پائی جاتی ہے کہ وہ لوگوں کو روکنے والے ہیں؟ یہ کوئی فخر کا معیار نہیں ہے کہ جسے آپ یزید کے لیے فخر ثابت کریں. فخر اگر ہے تو امام حسین علیہ السلام کے لیے. امام حسین نے ایسے خاندان کے اندر آنکھ کھولی ہے کہ جو حکمرانی کے قابل ہے، اقتدار کے قابل ہے، اور اہل البیت علیہ السلام میں سے. پھر یہ جو بات کرتے ہیں نا کہ لوگوں نے امام حسین کا ساتھ نہیں دیا، جن لوگوں نے امام علی کا ساتھ نہیں دیا انہوں نے توبہ بھی کی، ندامت بھی ان کی ثابت ہے. عبداللہ ابن عمر الاستیاب کے اندر موجود ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ وہ کہا کرتے تھے کہ مجھے دنیا کے اندر اس بات پر سب سے زیادہ افسوس ہے کہ میں نے صفین کے اندر علی کا ساتھ نہیں دیا اور اس باغی گروہ کے خلاف قتال نہیں کیا. الاستیاب کے اندر یہ موجود ہے، اسی طرح طبقات کے اندر موجود ہے، اسد الغابہ کے اندر ابن الاسیر الجزری نے عبداللہ ابن عمر کے حالات زندگی میں لکھا ہے. سب نے یہ بات لکھی ہے کہ عبداللہ ابن عمر یہ بات کہا کرتے تھے. تو جن لوگوں نے ساتھ نہیں دیا اہل البیت کا، وہ بھی ندامت ان کی ثابت ہے، وہ پشیمان ہوتے تھے. اور عبداللہ ابن عمر تو وہ شخص ہے کہ جو یزید کے لیے بھی لوگوں سے بیعت لیا کرتے تھے. تو یہ عبداللہ ابن عمر تو ان کے لیے رہنما ہونے چاہیے نا، یعنی یہ بھی ان کے لیے گھر کی گواہی موجود ہے. تو الغرض یہ دو جو باتیں ہیں اس ناسبی کے لیے یہ کافی ہونی چاہیے. اور کہ یزید ایک تو اول اس کے گھر کی گواہی کہ کوئی اس کو ایسا اقتدار نہیں ملا کہ اس کے کوئی ٹیلنٹ ویلنٹ موجود تھا، چھینا ہے انہوں نے، اہل البیت سے چھینا ہے، امام حسین سے چھینا ہے اس نے جنگ کر کے. اور اسی طرح جو حضرت عثمان کے بعد انہوں نے اپنی ایک عصبیت قائم کی تھی، بالکل عصبیت انہوں نے قائم کی تھی، لیکن یہ کوئی فخر کا معیار نہیں ہے، یہ باطل ہے. اور پھر اگر لوگوں نے حضرت عثمان کے بعد ان کا لوگوں سے بھروسہ اٹھ گیا، تو اگر کسی کا ثقلین سے بھروسہ اٹھ گیا تو اس کا اسلام کہاں سے ثابت ہے؟ کسی کا اگر ثقلین سے، اہل البیت سے ہی بھروسہ اٹھ گیا ہے تو پھر اس اپنے ایمان کی خیر منائے. تو یہ نواسب کے پروپیگنڈے ہیں جو یزید کو اس زمانے میں، ان کا پورا زور یہ ہے، پورا زور یہ لگا رہے ہیں کہ یزید کو کسی طریقے سے بچایا جا سکے. امید کرتا ہوں کہ اس حوالے سے ہماری گفتگو وہ آپ کے لیے کافی ہوگی. اس حوالے سے اگر کوئی سوال ہو تو ضرور پوچھیے گا. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.